اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح آپ احادیث جتنی پڑھ لیجئے وسیلے کے حوالے سے جو پیش کی جاتی ہیں ہمارے یہاں بخاری مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ ابن عباس کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ دیا کرتے تھے، رسول اللہ کا وسیلہ دیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور اب ہم چونکہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے لہذا اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں وسیلے کے لیے۔ یہ روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی دعا کیا کرتے تھے وسیلہ مانگتے ہوئے، اور ان کی جو ہے نا وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، بارش ہو جایا کرتی تھی۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے ان روایتوں میں یہ کہاں ہے کہ وہ یوں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں بارش نازل فرما دے، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں یہ عطا فرما دے، یہ کہاں ہے ان کی روایتوں میں؟ کہیں نہیں مل رہی ہے۔ ان کا وسیلہ تھا کیا؟ آپ خود پہلے روایت تو پوری پڑھ لیجئے، یا بس ایک نے سنائی، دوسرے نے سنائی، تیسرے نے سنائی، ایک دو کر کے اتنے سارے ہو گئے کام، چل بھئی اب وہی عقیدہ چلتا رہے گا ہمارا۔ روایت آپ پوری پڑھ لیجئے۔ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں، تو آپ ذرا ادھر احادیث میں جا کر دیکھ تو لیجئے، پڑھ تو لیجئے کہ بات ہے کیا۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ جب انہیں پریشانی لاحق ہوتی تھی اور جب ان کو کسی چیز کی حاجت ہوا کرتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ اس چیز کی حاجت ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، جس طریقے سے انہی روایتوں کے اندر آگے آ رہا آگے۔ تو حضور علیہ السلام ان کے لیے اس کام کی دعا کرتے، اللہ وہ عطا فرما دیتا۔ یہ تھا صحابہ کا وسیلہ، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو حضور کا وسیلہ تھا وہ یہ ہے کہ حضور سے دعا کروانا۔ تو کل امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کسی سے بھی دعا کروانا، اللہ کے نبی سے دعا کروانا، اللہ کے ولی سے دعا کروانا، اپنے پیر و مرشد سے دعا کروانا، کسی بھی امام صاحب سے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں حضرت دعا کیجئے میرا بیٹا بیمار ہے، دعا کیجئے گھر پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ دعا کروانا اگر وسیلہ ہے حدیث سے تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو سنا کر جس میں یہ ہے کہ کسی سے دعا کرواؤ، یہ جو وسیلہ ہے اس کو اٹھا کر بنا دیا گیا اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں عطا فرما۔ او بھائی اس روایت سے ہی کہاں ثابت ہوتا آگے؟ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگوں کے سامنے، رسول اللہ کی احادیث کو توڑ مروڑ کر پیش کر رکھیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم و ستم کل آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ صحابہ کرام کا وسیلہ وہ تو یہ تھا کہ حضور سے دعا کروایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ دیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں وسیلے کے لیے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ وہ ابن عباس سے دعا کروانے آئے تھے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اب ابن عباس کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما اور ہم پر بارش نازل فرما، ایسے تو کبھی دعا نہیں کی ان لوگوں نے۔ دعا یہ تھا کہ پہلے ہم حضور سے دعا کروایا کرتے تھے، اب آپ کے پاس دعا کروانے آئے ہیں وسیلے کے طور پر۔ یہ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے، کسی بھی بزرگ سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے پیر و مرشد سے دعا کروانا بالکل اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی عجب کی بات نہیں۔ تھا وسیلہ یہ کہ کسی سے دعا کروانا، وہ اٹھا کر بنا دیا گیا جناب اللہ سے دعا میں فلاں کے وسیلے سے تصدق سے مانگنا، اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری ان روایتوں کے بعد جو روایتیں لے کر آ رہے ہیں تقریباً 8 مرتبہ وہ روایت آئی ہے میری معلومات کے مطابق، کافی عرصہ ہو گیا اس کو پڑھے ہوئے۔ امام بخاری جو روایت لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد وہ روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی داخل ہوا، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہونے لگے ہیں، فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اسی ٹائم بارش برسنے لگی۔ سب خوش ہو گئے کہ بارش ہو گئی، جو پانی کی کمی تھی وہ پوری ہوگی، جانوروں کو پانی ملے گا، فصلوں کو پانی ملے گا، ہمیں خود اپنے لیے پانی ملے گا، اب پانی کی قلت نہیں ہے، خوش ہو گئے۔
چلے گئے، پورے ہفتے تک بارش ہوتی رہی. پھر اگلا جمعہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، اب پہلے پانی نہیں تھا تو مسئلہ تھا، اب پانی زیادہ ہو گیا ہے، اب نقصان ہونے لگا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے بس روک دے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل نہ فرما. یہ ہے وہ روایت. اب مجھے بتائیے اس میں وسیلہ کون سا ہے؟ یہ وسیلہ کہ اللہ تو اپنے نبی کے صدقے سے ہم پر بارش نازل فرما، یہ وسیلہ آ رہا ہے؟ جواب ملے گا کہ نہیں، یہ وسیلہ نہیں ہے بھائی. وہ کیا آگے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کروایا کرتے تھے آگے. تو جناب بات کو حد تک رکھنی چاہیے، جو حق ہو اسی بیان کرنا چاہیے. زور زبردستی کر کے آپ اپنے مسلکوں کی آڑ لے کر اپنی فرقہ واریت کو ثابت کرنا چاہیں گے تو صاحب قرآن بھی خراب کر بیٹھیں گے، احادیث بھی خراب کر بیٹھیں گے. اس لیے یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہو یا صحابہ کرام، تابعین یا ائمہ مجتہدین یا بزرگان دین اپنے پیر و مرشد کوئی بھی ہو، ذاتی وسیلے کا تعلق تو قرآن اور حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے. آپ بھلے جائز ثابت کرتے رہیں، قرآن میں بھی موجود نہیں ہے، احادیث میں بھی موجود نہیں ہے. جو قرآن کا وسیلہ تھا وہ نیکی ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت تھی، اور احادیث میں جو وسیلہ آ رہا ہے واقعات کا، وہ واقعات کے ذکر یہ آ رہا ہے کہ حضور سے دعا کروانا. اور آخری بات میں آپ سے یہاں پر ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تصور دیکھیے، مدینے میں ہی موجود ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے. اب بارش کی ضرورت پڑی تو اب ابن عباس کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، دعا کروایا کرتے تھے، وسیلہ لیا کرتے تھے، اب آپ کے پاس آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا ذہن یہ، قبر رسول سامنے موجود ہے، صحابہ کا ذہن یہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد حضور سے دعا نہیں کروا سکتے، ورنہ سامنے قبر رسول موجود ہے، وہاں پر چلے جاتے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے، ہم پر بارش نازل فرما دیں. یہ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ جو وہاں پر موجود ہے ابن عباس، ان سے جا کر کہا کہ پہلے ہم حضور کا وسیلہ لیا کرتے تھے، اب آپ کے سامنے آئے گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور آپ پر اللہ بارش نازل فرما دے. تو فرق دیکھیے ذرا ہمارے عقائد میں اور صحابہ کے عقائد میں. ان کے عقائد ہمارے عقائد سے متصادم ہوتے ہیں، یا ہمارے عقائد ان کے عقائد کے بالکل برخلاف ہیں. ہمیں پہلے قرآن حدیث سے نتیجہ نکالنا چاہیے، اس کے بعد اپنے عقیدے بنانے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پہلے ہی مسلک کی آڑ میں عقیدے بنا کر بیٹھ گئے اور اپنے فرقہ واریت کے جنم دینے لگیں گے، اس کے بعد پھر ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے گے تو ظاہر سی باتیں غلطی کر بیٹھیں گے. اس لیے کوئی ایسا وسیلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. اس کے بعد بھی چند مثالیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے.